شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ خوفناک کہانیوں کے معزز ناظرین کو میری طرف سے السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ ہر روز کی طرح آج بھی آپ لوگوں کے لیے بہت ڈراؤنی کہانیاں لائی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ آج کی پہلی خوفناک کہانی بلال شیئر کر رہے ہیں۔ بلال کہتے ہیں میں سکھر کا رہنے والا ہوں۔ آج آپ کے ساتھ اپنی زندگی میں پیش آنے والی بہت ہی زیادہ ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ یہ آج سے 10 سال پرانی بات ہے۔ میں حیدرآباد گیا ہوا تھا اپنی خالہ کے گھر رہنے کے لیے۔ سردیوں کی جیسے چھٹیاں ہوتی ہیں تو ہمیں دسمبر کی چھٹیاں تھیں، تو میں خالہ کے پاس رہنے کے لیے چلا گیا۔ میرا کزن تھا محسن، میرا ایج فیلو تھا۔ اس نے کہا کہ اس بار تم نے آنا ہے میرے پاس۔ ہر بار وہ آتا تھا ہر سال، تو اس بار اس نے مجھے اپنے پاس بلایا۔ میں وہاں پر چلا گیا رہنے کے لیے۔ جس جگہ پر ان کا گھر تھا وہ جگہ جو تھی بہت زیادہ جیسے آباد جگہ نہیں تھی۔ وہاں پر گھر تھے، کچھ فاصلے پر ہوتے تھے، کچھ ابھی انڈر کنسٹرکشن تھے، اس طرح کی وہ جگہ تھی۔ یعنی وہ جو ٹاؤن تھا پرانا، لیکن وہاں پر ابھی گھروں کی بہت زیادہ تعمیر نہیں ہوئی تھی۔ تو ان لوگوں نے وہاں پر گھر اپنا بنایا تھا۔ میرے جو خالو تھے انہوں نے تقریباً 15 سال پہلے وہاں پر گھر بنا لیا تھا، جب ابھی وہاں پر صرف 2 مکان بنے ہوئے تھے۔ ان کو سستی جگہ ملی تو انہوں نے وہاں پر وہ گھر بنا لیا۔ اب جب میں وہاں پر گیا، شدید عروج پر سردیاں تھیں، دسمبر کی چھٹیاں تھیں، دھند بہت زیادہ پڑتی تھی، بڑی شدید سردی کی رات تھی۔ میرا جو کزن تھا محسن، اس کی طبیعت بڑی خراب تھی، اسے بخار ہوا تھا، تو اس کی میڈیسن لے کر آنی تھی۔ اس سے بالکل بھی اٹھا نہیں جا رہا تھا کہ وہ اکیلا جا سکتا میرے ساتھ۔ تو مجھے پتا تھا، میں پہلے بھی وہاں پر آتا جاتا رہتا تھا، سارے علاقے کا بھی مجھے اندازہ تھا۔ تو مجھے خالہ نے کہا کہ تم اس کے لیے جا کر میڈیسن لے آؤ۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں لے آتا ہوں۔ خالو جو تھے ان دنوں میں وہ کراچی گئے ہوئے تھے، ان کی جو جاب تھی اس سلسلے میں وہ وہاں پر تھے۔ اب محسن گھر میں تھا اور میں اس کی میڈیسن لینے چلا گیا۔ میں نے بائک لیا اور میں بائک پر ان کے گھر سے نکلا۔ اب ٹاؤن جو تھا وہ خاصا بڑا تھا اور ان کا گھر ٹاؤن کے تقریباً اینڈ والے حصے پر بنتا تھا۔ دھند بڑی تیز دھند تھی۔ دھند میں سے جاتا بائک لے کر میں بڑے آرام سے جا رہا تھا۔ وہاں پر 1-2 مکان بن رہے تھے ان کے، جیسے وہ ایک روڈ کا مجھے پتا تھا کہ اس سائڈ سے میں نے باہر جانا ہے۔ تو وہاں پر ایسی آواز آ رہی تھی رات کے ٹائم جس طرح سے کوئی کام ہو رہا ہے، جس طرح سے باقاعدہ کوئی دیواروں میں کیل ٹھوکتا ہے یا کسی چیز کو توڑتا ہے، ایسے آوازیں آ رہی تھی، لیکن تھا بالکل اندھیرا۔ بائک کی روشنی میں نے دیکھا، جیسے میں وہاں سے گزر کے میں چلا گیا آگے میڈیسن لینے۔ جیسے میں وہاں سے گزرا تو مجھے تھوڑا سا محسوس ہوا کہ میرا جو بائک ہے تھوڑا بھاری سا ہو گیا، وزنی ہو گیا، چلایا نہیں جا رہا، جبکہ بائک کے اوپر کچھ بھی نہیں تھا۔ خیر میں نے تھوڑی سی سپیڈ پکڑی، میں وہاں سے نکلا۔ بہت تیز اس لیے نہیں چلا سکتا تھا کہ کچھ سڑکیں جیسے ٹوٹی پھوٹی بھی تھی وہاں پر۔ ٹاؤن کے گیٹ سے باہر نکلا تو تھوڑا آگے جانے کے بعد وہاں پر جیسے مارکیٹ آ جاتی ہے، تو وہاں پر میں ایک ڈاکٹر تھا، اس کی ڈسپینسری بھی تھی، وہاں پر گیا، اس کو بتائی ساری کنڈیشن۔ وہ لوگ وہیں سے میڈیسن لیا کرتے تھے، تو اس نے میڈیسن دے دی، میں نے اس کی کنڈیشن بتائی۔ وہاں پر رش تھا، تھوڑا مجھے ٹائم لگ گیا، تقریباً آدھا پونا گھنٹہ لگ گیا، ٹھنڈ بہت زیادہ تھی۔ وہاں سے میں نکلا تو مجھے جیسے ایک شاپ نظر آئی ڈرائی فروٹس والی، وہاں سے میں نے سوچا کہ کچھ ڈرائی فروٹس بھی لے جاتا ہوں، موسم ایسا ہے، چلو سب مل کر کھائیں گے۔ وہاں سے میں نے کچھ ڈرائی فروٹس لیے، جیسے پینٹ وغیرہ لی، ایسی چیزیں لی میں نے، اور میں واپس آ رہا تھا۔ مجھے ڈرائی فروٹس بہت پسند ہیں، میں بہت شوق سے کھاتا تھا، تو سارا کچھ وہاں سے لے کر جب میں واپس آ رہا تھا، میں نے پورا راستہ کراس کیا۔ جیسے ہی میں ٹاؤن میں داخل ہوا، واضح طور پر وہاں کا ایٹماسفیئر ہی اور ہو جاتا تھا۔ شاید آبادی کم ہونے کی وجہ سے وہاں پر دھند بہت زیادہ محسوس ہو رہی تھی۔ تو جب میں کچھ گھر بالکل اندھیرے میں ڈوبے ہوئے تھے، کچھ جگہ بالکل ویران تھی، کچھ جگہوں پر گھر تھے، کچھ روشنیاں بھی تھیں، تو میں جیسے ہی
انہیں گھروں کے پاس سے گزرنے لگا تو مجھے باقاعدہ کوئی آواز دے رہا تھا، بہت اونچی آوازیں دے رہا تھا کہ ادھر آؤ، میری مدد کرو، میں مصیبت میں ہوں، میری مدد کرو، جیسے وہ مدد کے لیے پکارتا ہے۔ اب میں نے سوچا کہ پتہ نہیں کوئی مصیبت میں ہوگا، کہیں کوئی کنسٹرکشن کا کام کر رہا ہوگا، کوئی مزدور مستری نیچے نہ آ گیا ہو تو مجھے دیکھ لینا چاہیے۔ تو جیسے ہی میں نے موٹر سائیکل کھڑا کیا تو میں نے موٹر سائیکل کی جو لائٹ تھی میں نے اس گھر کی طرف ہی کر دی۔ اب کوئی اس کا گیٹ وغیرہ نہیں تھا، جیسے ابھی وہ تیار ہو رہا تھا، دیواریں بنی ہوئی تھی، گیٹ ابھی لگنا تھا، اندر کچھ کمرے بھی بنے ہوئے تھے اور باقاعدہ جیسے پورا نقشہ بنا کر وہ سیمنٹ وغیرہ کر رہے تھے۔ اندر جو ہی میں گیا تو وہ آواز آ رہی تھی دوسرے فلور سے، سامنے سیڑھیاں تھی، ویران سنسان وہ گھر، اندھیرے میں ڈوبا ہوا گھر، مجھے بہت ڈر بھی لگ رہا تھا۔ میرے پاس موبائل تھا، میں نے موبائل کی ٹارچ آن کی ہوئی تھی۔ اب میں اس کو سیڑھیوں میں کھڑا ہو کر آوازیں دے رہا تھا کہ بھائی کون ہے اوپر، کون ہے، مجھے بتاؤ تمہیں کیا ہوا ہے۔ اور چلانے کی آوازیں، کسی آدمی کے چلانے کی آوازیں تھی۔ میں چڑھتا چڑھتا یہاں تک کہ ڈرتا ڈرتا سیڑھیوں سے اوپر آ گیا۔ سیڑھیاں بھی دونوں سائیڈوں سے خالی تھی، وہ سینٹر سے انہوں نے سٹائل بنایا ہوا تھا۔ جیسے میں اوپر آیا، اوپر کوئی بھی نہیں تھا، بالکل سناٹا، وہ آوازیں آنا بند ہو گئی۔ اوپر ایک ہال روم تھا، کوئی کھڑکی دروازے نہیں تھے، ایک اس کے ساتھ چھوٹا سا روم تھا، آگے ٹیرس کا نقشہ تھا، کوئی تیسرا چھت نہیں، کوئی سیڑھیاں نہیں۔ میں حیران پریشان کی مجھے آوازیں کون دے رہا ہے، ابھی تو یہاں پر ایک آدمی بول رہا تھا، وہ کہاں گیا؟ میں نے اس کو بہت آوازیں دی، مجھے نظر نہیں آیا۔ میں بہت ڈر گیا، مجھے لگا کہ شاید یہ کوئی اور ہی معاملہ ہوا ہے میرے ساتھ۔ میں بھاگا بھاگا سیڑھیوں سے نیچے اترا، اور جیسے میں نے بتایا کہ سیڑھیاں دونوں سائیڈوں سے خالی تھی، مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا۔ آرام آرام سے پاؤں رکھتے نیچے اترا تو کیا دیکھتا ہوں، باہر میرا جو بائک جہاں پر کھڑا ہے وہاں پر ایک عورت کھڑی ہوئی ہے۔ اس عورت نے بالکل سرخ رنگ کا لباس پہنے، جیسے کوئی دلہن ہوتی ہے۔ میں جب اپنے بائک کے پاس جانے لگا، میں نے کہا کون ہے یہاں پر؟ ابھی میں نے اتنا ہی کہا تو وہ جو عورت تھی، میرے پاس موبائل کی ٹارچ تھی، بائک کی لائٹ بھی آن تھی، اس کا جسم اتنا کالا تھا، اس کے ہاتھ اتنے کالے تھے جیسے باقاعدہ کوئی کالا کپڑا ہوتا ہے، اتنے بلیک اس کے ہاتھ تھے، چہرہ بھی بڑا بلیک تھا، سرخ لباس تھا اور جیٹ بلیک اس کا چہرہ تھا۔ میری تو چیخ ہی نکل گئی، میں ڈر گیا اور میں ایک دم سے پھر سے ڈر کے پیچھے ہو گیا کہ یہ کیا ہے، میں اب آگے کیسے جاؤں۔ اسی لمحے وہ پتہ نہیں کہاں گئی، غائب ہو گئی۔ میں نے جلدی سے اپنا بائک، میرا سٹارٹ تھا، میں بائک پر بیٹھا، میں بھاگا گھر کی طرف۔ جب میں بائک چلا کر جا رہا تھا اس وقت بھی مجھے ایسا لگا کہ جس طرح سے بائک بہت وزنی ہے، بائک کے پر باقاعدہ جیسے کوئی وجود ہے، کوئی بیٹھا ہوا ہے۔ اب میں خوف میں مبتلا تھا، میں نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی۔ جیسے میں نے آیت الکرسی پڑھی، مجھے باقاعدہ لگا مجھے بائک سمیت کسی نے نیچے گرایا ہے، جیسے بڑی پاور سے بائک اور مجھے کسی نے رائٹ سائڈ سے پش کیا اور میں چلتے ہوئے بائک سمیت میں نیچے گرا۔ تیز تو اتنا میں چلا ہی نہیں پا رہا تھا، بھاری بہت تھا، سنبھالتے سنبھالتے بھی میں گر گیا۔ مجھے بہت سخت چوٹ بھی لگی، میں بڑی مشکل سے اٹھا، گھر بالکل پاس تھا، جیسے کیسے کر کے میں دوبارہ بائک پر بیٹھا، میں نے بائک سٹارٹ کیا، میں گھر پہنچا، میرے کپڑے خراب ہو گئے سارے، برا میرا حال۔ جب میں گھر پہنچا میری خالہ بہت پریشان ہو گئی کہ مجھے کیا ہوا ہے، میں کیسے گر گیا۔ شاید وہ ڈر گئی تھی کہ دھند بہت زیادہ ہے تو مجھے کچھ نظر نہیں آیا اور میں کہیں پھسل گیا ہوں یا گر گیا ہوں۔ میں نے کہا کہ آپ اس کو میڈیسن دیں، یہ چیزیں بھی ہیں، کچھ چیزیں خراب بھی ہوگی، مٹی وغیرہ لگ گئی۔ وہ صاف کی۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے خالہ کو ساری بات بتائی، اسی طرح سے میرے ساتھ ہوا ہے۔ خالہ نے کہا کہ ہمیں اس ٹاؤن کے بارے میں کچھ پرسرار باتیں ہمیں سننے میں آئی ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پر جنات کا بسیرا ہے، یہ علاقہ، یہ ٹاؤن بہت بھاری ہے، آسیب زدہ ہے، اسی لیے یہاں پر آبادی نہیں ہوتی۔ لوگ گھر بنانے کی کوشش کرتے ہیں، کچھ کے تو گھر بن جاتے ہیں بڑی مشکلوں سے، اور کچھ کے بننے نہیں دیتے وہ جنات گھر۔ خالہ کہتی ہے کہ جب ہم لوگوں نے یہ گھر بنانا شروع کیا تھا، ہمیں بھی بہت مشکلات، بہت مصیبتیں آئی تھی۔ جو بھی ہم لوگ لیبر یہاں پر لگاتے تھے کام کرنے کے لیے تو وہ لوگ بھاگ جاتے تھے، کہتے تھے ہمیں یہاں پر بچے نظر آتے ہیں، ہمیں ایک عورت نظر آتی ہے، کبھی کبھار ہمیں بالکل جھکا ہوا ایک بوڑھا آدمی نظر آتا ہے۔ وہ کہاں سے آتے ہیں، کہاں جاتے ہیں، کبھی وہ اینٹوں پر بیٹھے نظر آتے ہیں، وہ غائب ہو جاتے ہیں۔
یہاں تک کہ وہ لوگ کہتے تھے کہ ہم کام کر رہے ہوتے تھے تو ہمیں باقاعدہ کوئی دھکا دیتا تھا۔ پھر تمہارے خالو ایک عامل کو لے کر آئے تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ یہ جگہ بھاری ہے، یہاں پر جنات کا بسیرا ہے، جنات یہاں پر ہر جگہ پر رہتے ہیں۔ پھر وہ جو عامل تھے انہوں نے ہمیں 4 تعویذ دیے تھے، وہ چاروں تعویذ ہم نے گھر کے چاروں کونوں میں لگائے تھے، اس کے بعد جا کر ہم لوگوں کا یہ گھر بنا تھا۔ لیکن اس دوران بھی ہمیں لاسز بہت زیادہ ہوتے تھے، ہم لوگ اپنی ساری انویسٹمنٹ کر چکے تھے، ہم لوگوں نے گھر خرید کر بنانا شروع کر دیا تھا، اس لیے ہم لوگ اس کو روک نہیں سکتے تھے۔ تو ہم لوگ تو گھر بنا کر یہاں پر شفٹ ہو گئے، کیونکہ عامل نے کہا تھا کہ یہاں پر تعویذ لگے ہیں، اب آپ کو وہ مخلوق تنگ نہیں کر سکتی۔ لیکن اکثر سردی کی راتوں میں یہاں پر خوفناک آوازیں سنائی دیتی ہیں، جو خالی مکان ہے وہاں سے بولنے کی آوازیں آتی ہیں۔ پھر مجھے خالہ نے بتایا کہ میرا کزن محسن جو ہے وہ بیمار اس طرح سے ہوا تھا، اسے بخار تھا، اس نے کسی مخلوق کو دیکھا تھا۔ میرے آنے سے 2 دن پہلے کی بات تھی، رات 10 بجے کا ٹائم تھا اور وہ پیدل آ رہا تھا، ٹاؤن کے ہی کسی شاپ پر وہ گیا تھا، ان کے گھر سے شاپ سے تھوڑی دور تھی، یعنی 2 سڑکیں کراس کر کے جانا پڑتا تھا۔ خالہ کہتی ہے یہ واپس وہاں سے آ رہا تھا تو اس نے اسی طرح سے انڈر کنسٹرکشن ایک گھر تھا، وہاں پر ایک مخلوق کو دیکھ لیا تھا، وہ بالکل اس کے سامنے آ گئی تھی۔ تو یہ پلٹ کر تو نہیں اس نے دیکھا، یہ وہاں سے بہت تیز بھاگا، جب یہ گھر آیا تو یہ اس دن کا بیمار ہے، اب تمہاری خالو آئیں گے تو اس کو کسی عامل کے پاس لے کر جائیں گے۔ میرا بھی سر بہت بھاری تھا، میں محسن کے پاس ہی تھا، اس کو میڈیسن دی، کچھ دیر کے بعد وہ کچھ نارمل ہوا۔ پھر اس نے مجھے بتایا کہ اس نے کون سا جگہ تھی، کون سا گھر تھا جہاں اس نے مخلوق کو دیکھا، یہ وہی گھر تھا جہاں پر مجھے وہ چیز نظر آئی۔ میں نے اسے کہا میں تو باقاعدہ اس گھر کے اندر تک گیا ہوں، لیکن مجھے اس طرح سے اس چیز کا اٹیک نہیں ہوا کہ مجھے بخار نہیں ہوا، یا میں نے اس کا چہرہ تو ریئل دیکھا ہی نہیں، میں نے اس کے ہاتھ پاؤں دیکھے، وہ بہت بلیک تھے، چہرے پر تو نظر جانے کی نوبت نہیں ہے، میں وہاں سے بھاگ پڑا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ اس نے اس کا چہرہ بھی دیکھا ہے، اور اس کا چہرہ بہت بھیانک تھا، جیسے بہت زیادہ ڈراؤنی آنکھیں تھیں، سفید کلر کی آنکھیں جن میں ایک ایک ڈاٹ تھا ریڈ کلر کا، ناک والی جگہ پر سوراخ تھا، دانت بہت لمبے تھے۔ اس نے باقاعدہ اس چیز کو اپنے سامنے دیکھا، وہ یا تو اس گھر میں وہ رہتی تھی یا اس کا وہاں پر بسیرا تھا، کوئی چڑیل آفت تھی، کیا تھی، کوئی جنی تھی، بدرو تھی، کیا تھی، کچھ سمجھ بھی نہیں آتا۔ لیکن یہ کہتا ہے کہ جب میں اس گلی میں داخل ہوا، ابھی میں اس گھر کے پاس ہی تھا، تو مجھے میری طرف کسی نے کوئی چیز پھینکی ہے، تو کہتا ہے میں ایک دم سے میری نظر ادھر پڑی ہے تو اس بالکل سامنے اس گھر کے، جہاں پر اس گھر کا آپ کہہ لیں کہ کار پورچ بنتا ہے، وہ کہتا ہے وہاں پر وہ چیز زمین پر بیٹھی ہوئی تھی، اور وہ اتنی بھیانک تھی کہ اب بھی مجھے وہ جب میں اس کو یاد کر رہا ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں۔ خیر ہم دونوں نے اس کے بعد اس ٹاپک پر بات نہیں کی، میرا بھی سر بھاری تھا، ہم لوگ سونے لگے۔ تقریباً 2-2:30 بجے کا ٹائم تھا، ایسا لگنے لگا جس طرح سے گھر کے دروازے پر کوئی دستک دے رہا ہے۔ بیل بھی لگی ہوئی تھی لیکن گیٹ کو کوئی زور سے کھٹکھٹا رہا تھا، سب جاگ گئے، خالہ بھی جاگ گئی، محسن سویا تھا، اس نے میڈیسن لی ہوئی تھی۔ خالہ کہتی اتنی رات کو کون اٹھ سکتا ہے، دروازہ نہ کھولنا۔ تو ہم لوگ جیسے گیٹ کے پاس آئے، ابھی لوگوں کی گیٹ میں جیسے وہ سپیس ہوتی ہے باہر دیکھنے کی، تو ہم لوگ وہاں سے جب دیکھ رہے تھے تو ایک عورت کھڑی تھی کالے لباس میں، اس کا جو قد تھا وہ چھوٹا سا تھا، سر نظر آ رہا تھا، اور سر کے اوپر بھی ایسے لگ رہا تھا جس طرح سے پتہ نہیں کوئی اس کے بال عجیب سے تھے یا سینگ تھے، کیا تھا کچھ سمجھ میں نہیں آئی۔ دروازہ کھٹکھٹا کر ساتھ میں بھاری آوازیں بھی نکال رہی تھی۔ ہم لوگوں نے جب دیکھا ہم لوگ ڈر کے ہم لوگ فوراً اندر کی طرف بھاگے کہ یہ چیز یہاں تک بھی آ گئی ہے، لیکن اس وقت اس کا روپ کچھ اور تھا۔ تقریباً 10-15 منٹ وہ دروازے کھٹکھٹاتی رہی، بڑی آوازیں آئی باہر سے، یہاں تک کہ ہمیں خالو کی آواز آ رہی تھی، خالو آوازیں دے رہے تھے باہر کھڑے ہو کر اپنے بیٹے کو، ان کی آوازوں میں وہ بلا رہی تھی باہر۔ مجھے بھی جب آواز آئی تھی تو مرد کی ہی آئی تھی، وہ تھی کوئی اور مخلوق اور مردانہ آواز میں بول رہی تھی۔ پھر اتنے کتوں میں بھونکنے کی آواز آنے لگی، اتنی دھند اور سردی تھی کہ کوئی انسان 5 منٹ سے زیادہ اس جگہ پر کھڑا نہیں ہو سکتا تھا۔ پوری رات ہم لوگوں نے ڈر کے گزاری۔ اسی طرح سے فجر کی اذان ہوئی تو وہ سناٹا، خاموشی ہوئی۔ صبح جب ہم لوگ جاگے تو 10 بجے کے قریب خالو بھی پہنچ گئے۔ ہم لوگوں نے ان کو رات والا ماجرا بتایا، انہوں نے کہا کہ باہر جو گیٹ ہے سارا گیٹ خراب ہوا ہوا ہے، جیسے گیٹ کے اوپر
باقاعدہ کسی نے کسی لوہے کی چیز کے ساتھ، کسی چھری کے ساتھ سارا پینٹ چھیلا ہوا ہے، وہ اس نے اپنے نیلز مارے تھے اس مخلوق نے، اتنی وہ اس ٹائم شدت اور غصے میں تھی۔ خالہ نے بتایا کہ یہ کام ہوا ہے محسن کے ساتھ بھی اور بلال کے ساتھ بھی۔ پھر خالو نے کہا کہ وہ ایک عامل کو جانتے ہیں جنہوں نے وہ تعویذات دیے تھے، ان کے پاس گئے ہمیں لے کر۔ دوپہر 3:30 بجے ہم لوگ ان کے پاس گئے، وہ شہر والی طرف ہوتے تھے۔ انہوں نے اس کو دم کیا، انہوں نے کہا کہ وہ اس وقت وہ چڑیل اپنے اصل روپ میں حاضر تھی جب اس نے اس کو دیکھا ہے، اور اس نے اس کی طرف جان بوجھ کر کوئی چیز پھینکی تھی کہ اگر یہ اندر چلا جاتا تو اسی ٹائم وہ اس کا دل نکال لیتی، کیونکہ وہ آدم خور مخلوق ہے، پچھل پیری چڑیل آفت ہے۔ اور مجھے جب اس نے آواز دی، میں نے اس کا چہرہ تو دیکھا ہی نہ ہی میں نے پلٹ کر دیکھا، اس نے پھر بھی میرے اوپر وار کیا، حملہ کیا، کیونکہ میں نے نہ تو اس کی بات کا جب وہ ظاہر ہوئی نظر آئی تو میں نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی، وہ غائب ہو گئی۔ یہ وہاں سے ڈائریکٹ بھاگ پڑا تھا دیکھ کر۔ تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ وہ میرے پیچھے اس گھر تک آئی، اگر رات کو ہم لوگ دروازہ کھول دیتے تو شاید وہ ہم لوگوں کے اوپر حملہ آور ہو جاتی۔ وہ گیٹ کے اوپر بھی اسی نے وار کیا تھا۔ اس عامل نے کہا کہ وہ جو علاقہ ہے وہ بہت عصیب زدہ ہے، وہاں پر بے تحاشا جنات ہیں، وہاں پر کوئی ایک مخلوق نہیں ہے جس کو نکالا جائے، وہاں پر جنات کے بچے بھی ہیں، وہاں پر خوفناک مخلوقات بھی ہیں، چڑیلیں آفتیں بھی ہیں، لیکن یہ ایک ایسی مخلوق ہے جو ظاہر ہوگی۔ یہ گھر کبھی زندگی میں بنے گا ہی نہیں، ایسے ہی ویران رہے گا، کوئی بھی اس کو بنانے کی کوشش کرے گا تو اس کو نقصان ہوگا۔ اور خالو بتاتے ہیں کہ وہ گھر 7-8 سال سے اسی کنڈیشن میں تھا۔ پھر ہم لوگوں نے حفاظت کا ایک تعویذ لیا، ہم لوگ واپس آ گئے۔ اس کے بعد تقریباً 5 سال کے بعد خالو وغیرہ نے بھی وہ گھر وہاں سے سیل آؤٹ کر دیا، اچھی قیمت پر بک گیا تھا ان لوگوں کا۔ ان لوگوں نے سیل آؤٹ کر کے شہر والی سائڈ پر گھر لے لیا، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ دیکھتے دیکھتے علاقہ بالکل خالی ہونے لگ گیا تھا۔ ان کے جیسے ہی کچھ لوگ وہاں پر آباد بھی تھے، ان لوگوں نے بھی وہ علاقہ چھوڑ دیا تھا، کیونکہ کوئی وہاں پر چوکیدار نہیں رہ سکتا تھا رات کے وقت۔ تو جس علاقے میں چوکیدار ہی نہیں ہوتا تھا وہاں پر یہ بھی ڈر رہتا تھا کہ کوئی بھی چور وغیرہ بھی آ سکتے ہیں، لیکن چور وہاں پر آ ہی نہیں تھے سکتے، وہاں پر جنات اتنے زیادہ تھے۔ بند گھروں سے آوازیں آتی تھی، رونے کی آوازیں، جانوروں کے بھونکنے کی آوازیں، عورتوں مردوں کی آوازیں۔ تو پھر اس لیے وہ جگہ پتہ نہیں اب اس ٹاؤن کا کیا حال ہوگا، وہ ویران ہوگا یا وہاں پر کیا حالات ہوں گے، کوئی نہیں جانتا۔ تو یہ میری ایک کہانی تھی دسمبر کی چھٹیوں کی، تو ان کی یہ خوفناک رات کی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ بلال آپ کا۔ اس میں ایسے ہی ہے، ایسے بہت سے علاقے، پوری سوسائٹیز، پورے ٹاؤن، یہاں تک کہ پورے گاؤں بستیاں تک خالی ہو جاتی ہیں جنات کے اثرات سے۔ جس جگہ پر جنات کے خاندان، قبیلے، ان کے شہر آباد ہو، وہاں پر انسان نہیں آباد ہو سکتے۔ لوگ دور دور علاقوں میں شہروں کو بڑھانے کے لیے، ڈیولپ کرنے کے لیے ٹاؤن بنا دیتے ہیں، سوسائٹیز بنا دیتے ہیں، لیکن وہاں پر آباد ہونے والوں کے لیے بہت مسائل ہوتے ہیں۔ تو جب بھی ایسے سوسائٹیز کی، ایسے ٹاؤنز کی بنیاد رکھی جاتی ہے تو وہاں کے جو لوگ بنانے والے ہوتے ہیں، جو کنسٹرکٹر ہوتے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ کسی صاحب علم کو ایک دفعہ وہاں پر بلا کر وزٹ بھی کروا دیا کرے کہ وہاں پر حالات کیا ہیں، کیا وہ جگہ اس قابل ہے۔ تبھی انسانوں کی زندگیوں کے ساتھ، ان کے سرمائے کے ساتھ ایسے کھیلنا چاہیے۔ یہ تھی آج کی خوفناک کہانی، امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nusheenbeg57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ پرسرار واقعات میں آج بہت ڈرامے واقعات آئیں گے، ضرور وزٹ کریے گا۔ نانا جی کی کہانیوں میں کل سٹوری آئے گی، اس کو بھی وزٹ کریے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، موسم چینج ہو رہا ہے تو ٹھنڈ بہت بڑھ رہی ہے جیسے، اور آہستہ آہستہ ویدر آگے چینج ہوگا، تو آپ اپنا، اپنے بزرگوں کا، سب کا بہت خیال رکھیں۔ جہاں رہے خوش رہے۔ تھینک یو فار سیئنگ مائی اسٹوریز، اسٹے ٹیونڈ، اللہ حافظ۔